ارمی جی کے علامان والحفیظ، لیکن اس کے باوجود کربلائے حسین میں زمانے نے حضرت امام حسین کی استقامت اور آخری وقت تک اپنے موقف پہ کھڑے رہے. یہ قیام تھا، اور جب قیام مکمل ہو گیا یزید بیعت دینے میں ناکام ہو گیا. یہی مطالبہ تھا یزید کا. بیعت کیا ہے؟ بیعت بے سے ہے، اس کا معنی بک جانا ہے. آپ لغت کی جتنی کتابیں دیکھ لیں تو آپ کو یہی مفہوم ملے گا. بیعت کا معنی بک جانا. یزید امام حسین کو کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بک جائے. اب ذرا کربلا کا فیصلہ یہی ہوتا ہے. یزید کیا کوئی سازش پیک یزید بھی ہو اور حسین کا کوئی غلام ہو، وہ یزید کے ہاتھ پہ وقت کے یزید کے ہاتھ پہ بکتا ہے. تو حسین ابن علی اللہ اکبر جو حضور کی آغوش میں کھیلتا رہا. یزید کیا کہتا تھا؟ میرے ہاتھ بک جاؤ. اللہ اکبر. امام حسین نے کہا میں بازار محمد میں بکا ہوں، کیسے بکوں گا؟ آپ علماء بھی تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ بے پر بے نہیں ہوتی. جو چیز پہلے بک چکی ہو تو اس پہ بے نہیں ہوتی، بلکہ عدالتوں میں کیس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے ہی بک چکی تھی. یار نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا، بے پہ بے نہیں ہوتی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے بیعت کی. تو بیعت کے مختلف طریقے ہیں. پانی میں ہاتھ رکھ کے حضور نے خواتین سے بیعت کی، یعنی ادھر ایک پانی کا ایک برتن تھا، ایک انگلی ڈالی اور دوسری طرف خاتون نے انگلی ڈالی. تو بیعت کا یہ بھی طریقہ ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ہی رکھا جائے. بیعت کے مختلف طریقے. پانی میں انگلی ڈال کر بھی بیعت ہو سکتی ہے، کسی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے بھی بیعت ہو سکتی ہے. حضرت امام حسین نے حضور کی بیعت کس طرح کی؟ حضور کے منہ میں زبان ڈال کے بیعت. اب جس نے حضور کی یوں بیعت کی ہے، یزید کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بک جاؤ. کہا تیرے ہاتھ پہ بکوں جو محمد عربی کی زبان پہ بیعت کر چکا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھا یزید کا مطالبہ. لوگ کہتے ہیں امام حسین کیوں گئے تھے، انہیں مطالبہ مان لینا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں پاگلو، اسے پوچھو حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. تو ہوتا کون ہے؟ تیری اوقات کیا ہے کہ فاطمہ کے فرزند سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بکے؟ جنت جن کی ملکیت ہے، جو جنت کا وارث ہے، اس کو کہتا ہے چند ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جائے. کمال ہے یار. ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کی ارزانی. اللہ اکبر. مالک جنت، مالک کوثر، مالک کائنات، مالک کونین، ارض و سما کے مالک کو کہتا ہے یہ ٹگے لے لے اور میرے ہاتھ پہ بک جا. کہا پوری کائنات تو ہمارے ہاتھ پہ بکی ہوئی ہے اور بے پر بے نہیں ہوتی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. یزید کا انکار کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لفظ کہے تھے وہ یہی تھے، مثلی لا یبایع مثلہ. میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین یزید کی بیعت کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، میرے جیسا بھی، تیرے جیسا کوئی اور بھی ہو. اللہ اکبر. میرے جیسے سے مراد یہاں جو ہے وہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، یعنی میرا غلام بھی ہو اور وقت کا کوئی سازش پیک یزید بھی آ جائے تو وہ بھی اس کی بیعت نہیں کرے گا، میں تیری بیعت کروں. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ ابھی شعر پڑھا جا رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. تو یہ ربائی ہے، 4 مصرے ہیں. 4 مصروں کے اندر 5 مرتبہ حضرت امام حسین کا ذکر ہے. نام 5 مرتبہ: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. پہلے مصرے میں بھی 2 مرتبہ حسین بن علی کا نام، دوسرے مصرے میں بھی 2 مرتبہ حسین بن علی کا نام، آخری مصرے میں 1 مرتبہ حسین بن علی کا نام.
درمیان والے مصرے میں حضرت حسین کا نام کیونکہ اس مصرے میں یزید کا نام آ گیا. کہا جہاں یزید کا نام آئے وہاں حسین کا نام بھی نہیں آئے. تم بیعت کی بات کرتے ہو. سرداد نداد دست در دست یزید. فارسی کی اس ربائی کا حسن دیکھیے, اس کا جمال دیکھیے. اللہ اکبر. سرداد نداد دست در دست یزید. اللہ سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ. یہ ہے حضرت امام حسین. تو بیعت بکنے کو کہتے ہیں. اور جو اہل ایمان ہیں وہ بک گئے ہیں. کہاں بکے ہیں؟ اللہ نے ان کو خرید لیا اور اس کا بدلہ کیا دیا ہے؟ جنت. تو مسلمان کسی کے آگے بکتا نہیں, فروخت نہیں. جو خلیفے کی بیعت کرتا ہے تو لفظ سن لو, خلیفے کی بیعت کرتا ہے. خلیفہ اصل نہیں ہوتا, نائب ہوتا ہے. تو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے. خلافت پر جب وہ بیعت کرتا ہے تو وہ بیعت کسی اور کی کر رہا ہوتا ہے. ماں سے واللہ مسلمان بندہ نیست, پیش فرعون سرش افگندہ نیست. مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکتا ہے. اور یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. ویسے تو آپ کا ایک طویل خطبہ ہے جو آپ نے نکال بیعت پر ارشاد کیا. محمد بن حنفیہ کو آپ نے جو خط لکھا وہ تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے. مختلف منازل پر اور مواقع پر آپ نے جو خطبات ارشاد کیا, کربلا کے اندر جو آپ نے خطبات ارشاد کیا, دنیا حسین ابن علی کو سمجھنا نہیں چاہتی اور اس میں خام خواہ کی کنفیوژن رکھنا چاہتی ہے تاکہ ان کا چولہا بھی جلتا رہے. ورنہ اگر حضرت امام حسین کے خطبوں کو پڑھ لیا جائے تو اس نقطے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ حق اور باطل کا یہ مقابلہ اور اس کے خط و خال کیا تھا. سنیے, میں صرف ایک خطبے کے چند اجزاء آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں, میں کیوں یزید کی بیعت سے انکار کرنا چاہتا ہوں. جو مدینہ کے دارالامارت میں کہا, مکہ المکرمہ میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا, راستوں میں, اس کا خلاصہ آپ نے 4 چیزیں ملی. راجل فاسق, یہ فاسق آدمی, اور حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا. کھوٹے سکے دے کے سونا خریدنا چاہتا ہے. اس سے جو جنت کا مالک ہے اللہ اکبر. اور پھر دوسری بات فرمائی, شارب الخمر, شرابی, میں اس کے ہاتھ پہ کیسے بیٹھ سکتا. تیسری بات, قاتل النفس, انسانی وجود کا قاتل, انسانیت کا قاتل. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی, مولد بالفسق, اعلانیہ فسق کرنے والا. یعنی فسق کا تذکرہ دو معنی. ایک تو فاسق ہے, وہ فسق ہے جو اس تک محدود ہیں لوگ نہیں جانتے, لیکن اس کے فسق و فجور کی کہانی زبان سے عام ہے, دنیا بھی جانتی ہے کہ وہ فاسق ہے. اور قرآن مجید میں 50 سے زائد مرتبہ فاسقوں کی مذمت آئی ہے مختلف صیغوں کے ساتھ. اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. فاسق بدترین اس دھرتی پر مخلوق ہے اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور یہ تقاضۂ بیعت حضرت امام حسین سے کرتے, شرم نہیں آتی. اللہ اکبر. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طویل خطبہ دیا وہ یہ تھا, من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ, کہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے, ناقصا لعہد اللہ, اور اللہ کی عہد توڑے, مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کی سنت کو بدلے اور اس کی مخالفت کرے. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, اور لوگوں کے اندر بدی اور بدکاری کے ساتھ حکومت چلائے. فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول, اور جو شخص کسی قول کے ساتھ یا فعل کے ساتھ, عمل کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کرتا, کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ, کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اس کو اس کے اس ٹھکانے تک پہنچائے گا جو اس کے ساتھ اس کے ظلم اور اس کے جبر کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا, یا کم از کم زبان سے نہیں. اور حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے جو اس کی مفہوم کے قریب ہے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ اب یہ ساری بیان چیزیں کرنے کے بعد حضرت امام لوگوں کو کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور فرمایا وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ۔ یہ خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ لفظ وَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے لوگوں تمہیں پتہ ہے، یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یزید کے کرتوتوں کا تمہیں علم ہے کہ اس شخص نے، اس قوم نے، اور یزید اور اس کے حواریوں نے قد لازم طاعت الشیطان، شیطان کی فرما برداری کو لازم کر دیا، شیطان کی غلامی کا پٹا پہن لیا، وتولوا عن طاعت الرحمن، اور انہوں نے اللہ جل شانہ کی اطاعت سے رخ پھیر لیا، واظہروا فساد، اور فساد بپا کر رکھا، وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور حدود کو معطل کر دیا، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور حکومت کا مال کھانا شروع کر دیا، سرکاری خزانے کو لوٹنے لگے، وَحَلُّوا حرام اللہ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر دیا، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور اللہ کی جو حلال ہے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اور جو حرام ہے ان کو اپنے اوپر حلال کر۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد لوگوں کو باور کروانے کے بعد وَإِنِّي، لفظ میں وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ، لہٰذا میرا حق بنتا ہے کہ میں کھڑا ہوں، وَإِنِّي أَحَقُّ، سب سے زیادہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اس جبر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جور و زیادتی کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف، اس لا دینیت کے خلاف، شیطانی قوتوں کے خلاف، ان باغیانہ روشوں کے خلاف میرا حق سب سے زیادہ ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا لِقَرَابَتِي مِن رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے لعاب کو چاٹ کر کے، حضور کی زبان چوس کر کے، اللہ کے محبوب کی گود میں کھیل کر کے، اللہ کے محبوب کی آغوش میں تربیت پا کے دین سیکھا ہے۔ اگر آج حسین نہیں کھڑا ہوتا تو کون کھڑا ہوتا؟ مشکل